جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ انسانوں سے گناہ ہوتے رہیں گے اور توبہ کرتا رہے گا۔ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، اسی لیے وہ استعانت کے لیے، مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا کہ وہ سب کچھ خود سے کر سکے تو اس کو خدا کی ضرورت نہیں رہتی، تو وہ خدا کے پاس جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی کمزور ہے، تو ہم کمزور ہیں۔ آپ کو گناہ ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گناہ، اس کے بعد آپ کو توبہ پہ آنا ہے، آپ کو پلٹ کے واپس جانا ہے۔ جب پلٹ کے آپ واپس جاتے ہیں نا، تو یہ جو اصل چیز ہے نا، یہ ریکوائرڈ ہے۔ گناہ آپ کو لگتا ہے کہ چھٹ جائیں گے زندگی میں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ گناہ ہوتے رہیں گے اور وہی بندے کو انسان بنا کے رکھتے ہیں۔ اگر گناہ ہونی چھٹ جائے، کسی سے گناہ ہو ہی نہیں سرے سے، تو بندہ اوتار بن جائے۔ تو یہ تو خصوصیت انبیاء علیہ السلام کو اویلیبل تھی، ہم عام انسانوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہم لوگ معصوم نہیں ہو سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ بولتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمام لوگ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میں سب لوگوں کو مٹا کے ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور مجھ سے توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں جس کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے ہم جیسے گناہ گار چاہیے۔ اللہ رحمان ہے، اب کس پہ رحم کرے گا اگر ہم لوگ مدد کے لیے نہیں پکاریں گے؟ اللہ رحیم ہے تو کس کی مغفرت کرے گا؟ اللہ غفار ہے، کس کی مغفرت کرے گا؟ اللہ ستار ہے تو کس کی ستاری کرے گا، کس کی پردہ پوشی کرے گا؟ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف کسے کرے گا؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں آدمی جب تک پریشان ہو، جب تک وہ ہو نہ جائے کہ بھئی نہیں کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، ایک دفعہ ہو جائے نا، اب پریشان نہیں ہونا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، بار بار یاد کر کے رونا نہیں ہے، اس کی توبہ کرے اور آگے چلے۔ گناہ کے اتنے ذکر اور اتنے تذکرے کہ جی میں گنہگار ہوں، میں نے تو یہ کیا ہے، میں نے تو یہ کیا ہے، اب پوری دنیا کو اپنا گواہ بنانے کی کس خوشی میں بھیا؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کریں گے، پردے کے پیچھے آپ کو جس طرح اس نے یہاں پہ پردہ پوشی کی ہے، ہم بھی پردہ پوشی کریں گے، آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ پوری دنیا کو اپنے ساتھ گواہ بنا کے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اور گناہوں کے بار بار تذکرے، ان گناہوں کے بارے میں بار بار سوچنا، اس رات کو یہ ہو گیا تھا، میں نے فلم دیکھ لی تھی، میں گانا سن لیا تھا، یہ گناہ کی لذتوں کو دوبالا کرتا ہے۔ آپ کسی دن گھوم پھر کے اسی گناہ میں واپس پڑ جائیں گے۔ آپ نے کوئی ناشائستہ حرکت کر لی، آپ بار بار سوچتے رہیں، وہ حرکت لازمی آپ سے واپس ہوگی، اس سے بہت اچھا ہے اس گناہ کو بھول جائیے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں، فقہا کے دور کے اندر کیا لوگ گناہ نہیں کرتے تھے؟ گناہ ہوا، مسئلہ ختم ہوا، اس کی آپ کو تکرار نہیں ملتی، اس کے تذکرے نہیں ملتے کہ فلاں بندہ ہوا تھا، فلاں سے فلاں ہوا تھا، فلاں نے فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں نے فلاں کا ریپ کر دیا تھا، فلاں نے فلاں، کچھ بھی نہیں، سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح رکھا کریں، آپ جا کے اللہ کے پاس سرنڈر کر دیں، اللہ کے پاس جھک جائیے، اللہ کو بولیں کہ اللہ معاف کر دیں۔